بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کے سیشن میں ہم سورۃ الکہف کا ایک پارٹ پڑھیں گے، ایک حصہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے اوپر غور و فکر کرنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں کیا فرمایا ہے اور آج کے دور میں، آج کے وقت میں ہم کو اس سے کیا سبق لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 32 سے ہم اسٹارٹ کر رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ دو باغ والوں کا قصہ یہاں پر بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور بیان کیجئے ان کے لیے ایک مثال دو لوگوں کی۔ جعلنا، بنائے ہم نے ان کے لیے، لِأَحَدِهِمَا، ان دونوں میں سے ایک کے لیے، جنتین، دو باغ، یعنی وہ دو لوگ تھے، ان دونوں میں سے اللہ تعالیٰ نے ایک کے لیے کیا کر رہے تھے، دو باغ دیے تھے اس کو، من اعناب، کس چیز کے، اعناب، انگور کے، وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، اور گھیر لیا ہم نے ان دونوں کو کھجوروں کے ساتھ۔ یا مطلب یہ سمجھ لیں آپ کہ ایک باغ ہے، بینہما زرع، ان دونوں کے درمیان، مطلب کھیت کے درمیان، مطلب ایک باغ، دو باغ ہیں اور ان دو باغوں کو چاروں طرف سے کھجوروں کے باغ نے، کھجوروں کے پیڑوں نے گھیرا ہوا، یعنی کہ اس کی جو باؤنڈری وال ہے، اس کی جو پروٹیکشن وال ہے، وہ کس چیز کی ہے، وہ ایک کھجوروں کے باغ کی۔ ٹھیک، یہاں پر اللہ تعالیٰ ایک بہت ہی سمجھ لیں ایک آئیڈیل بزنس اسٹرکچر بیان کر رہا ہے کہ ایک کسی بندے کا بہت اچھا بزنس کا سیٹ اپ ہو اور اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے کس طرح سے پروٹیکٹ کیا ہوا ہے۔ ٹھیک، کہ ایک انگور کا باغ ہے اور اس انگور کے جو دو انگور کے باغ ہیں، دو باغ ہیں انگور کے، اور چاروں طرف سے اس کے اوپر جو ہے، اس میں چاروں طرف سے کیا ہے، کھجوروں کی درخت کی پروٹیکشن وال ہے۔ ٹھیک، کلتا الجنتین، دونوں باغوں نے، آتت اکلہا ولم تظلم منہ شیئا وفجرنا خلالہما نہرا۔ ٹھیک، تو کیا ہے کہ وہ جو دونوں باغ ہیں انہوں نے خوب اپنے پھل بھی دیے، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کی کوئی کمی نہیں کری، اور وفجرنا خلالہما نہرا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے بیچ میں سے نہر بھی پھاڑ دیے۔ یعنی کسی بھی بزنس کے لیے یا کسی بھی زندگی کے لیے، کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی شجر کے لیے، ہر چیز کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا ہے، وہ ہے پانی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ہم نے اس کے اندر سے نہر بھی پھاڑ دی۔ اب آپ سوچیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسے باغ دیے ہوں، باغ میں جو ہے انگور کے باغ ہوں، چاروں طرف سے آپ کے کھجور کے درخت لگے ہوں، بیچ میں سے نہر جاری ہو، تو سوچیں آپ کیا ایک آئیڈیل سچویشن ہے یہ۔ ٹھیک ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور ہوا لہو، اور اس کے لیے پھل، نفع، اس کے جو پھل تھا وہ بہت فائدہ مند تھا۔ فقال، تو کہا، لصاحبہ، اس نے اپنے ساتھی کو، وہو یحاورہ، اور وہ اس سے کیا کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے زیادہ ہوں مال میں بھی اور کس چیز میں، عزت میں بھی۔ اچھا، اس میں ایک چیز بتا دوں، اس میں ایک چیز مجھ سے رہ گئی تھی، وہ تھی جو آیت نمبر 32 سے جہاں سے اپن شروع کر رہے ہیں، زرع یعنی کھیت ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب آپ یہ سوچیں کہ انگور کا باغ بھی ہے، اس میں باغ کے علاوہ وہاں پر کھیت بھی ہے، اور چاروں طرف سے آپ کی جو ایک پروٹیکشن وال ہے وہ بھی کس چیز کی ہے، وہ بھی کھجوروں کے مضبوط درختوں کی ہے۔ ٹھیک، یہ سچویشن ہو گئی، بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کہا کہ ہم نے اس میں سے جو ہے نہر بھی نکال دی ہے، یعنی اب تو سونے پہ سہاگا، کوئی چیز بچی نہیں۔ ٹھیک، اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو خوب پھل دیا۔ ٹھیک، اب وہ اپنے ساتھی کو کیا کہہ رہا ہے کہ دیکھو، اپنے ساتھی سے وہ بات کر رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کسی اننون انسان سے تو بات نہیں کر رہا ہوگا، وہ ظاہر سی بات ہے یہ کوئی شخص ہوگا جو اس کا ملنے والا ہوگا، بھلے ہی وہ غریب ہو، کیسا بھی ہو، مفلس ہو، لیکن اس سے بات کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے دیکھو میں تم سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور عزت میں بھی زیادہ ہوں، اور میں تم سے نفر ہے، مطلب میرے پاس جو نفر ہے یعنی اولاد ہے یا لوگ ہیں وہ بھی تم سے زیادہ ہیں۔ تو ایک طرح کا یہاں پر ہلکا سا کبر جھلک رہا ہے کہ اس کے اندر تکبر تھا، کبر تھا کہ دیکھو میں زیادہ ہے۔ ودخل جنتہ، اور وہ جب داخل ہوا اپنے باغ میں، وہو ظالم لنفسی، اس لفظ کو اور اس آیت کو دھیان رکھیے گا، آیت نمبر 35 کو، کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اس حال میں اپنے باغ میں داخل ہوا کہ وہ اپنے اوپر کیا کر رہا تھا، اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ ایک انسان جب اپنے آفس میں داخل ہوتا ہے،
ایک انسان جب اپنے کسی بزنس کے جو اس کا ایک وہ کسی بھی جس کی بزنس کر رہا ہو، اس کی مشینیں ہوں، اس کی فیکٹریاں ہوں، کوئی اس کی دکان ہو، بہت بڑا کوئی سیٹ اپ ہو، کوئی اس کا شاپنگ مال ہو، اگر وہ بھی ہو سکتا ہے اس نے بھی چاروں طرف سے پروٹیکشن وال لگائی ہو، CCTV کیمرے لگائے ہوں، وہ خوب اچھے اس کی بزنس چل رہی ہو، ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہوں، جو چیز ہونا چاہیے بہت آئیڈیل، اس وقت کے حساب سے بہت آئیڈیل سچویشن جو اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ باغ، اس کے اندر کھیت بھی ہے، چاروں طرف سے اس کے اندر کھجور ہے، مطلب اس میں پروٹیکشن بھی ہو رہی ہے، ساتھ میں کھجور بھی مل رہی ہے اور نہر بھی جاری ہے۔ انسان بس ایک کمپیئر کرے، کسی کا بھی ایک بزنس ہو، وہ خود کا بزنس میں ہو سکتا ہے، آپ کہیں نوکری کر رہے ہو اس کا بھی بزنس ہو سکتا ہے آپ وہاں پہ مینیجر ہوں۔ اب آپ یہ سچویشن ایک غور کریں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہوا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، اپنے ظالم لنفسی، اپنے نفس کے اوپر، اپنی ذات کے اوپر ظلم کر رہا تھا۔ قال، اس نے کیا کہا، ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہ وہ کہہ رہا ہے مجھ کو نہیں لگتا کہ یہ کبھی میرا جو باغ ہے، جو میرا سیٹ اپ ہے، یہ کبھی بھی برباد ہوگا۔ ایک جو بڑا تاجر ہوتا ہے نا، ایک جو بڑا بزنس مین ہوتا ہے، تو وہ بھی اسی بات کو ذہن میں رکھتا ہے کہ مطلب اس کا جو سیٹ اپ ہے نا وہ خراب نہیں ہوگا، بہت صحیح چل رہا ہے، CCTV کیمرے لگے ہیں، باہر میں نے جو ہے باڈی گارڈ بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کا میں نے انشورنس بھی کروا کے رکھا ہوا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن کیوں وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے کہ سب سے اوپر اللہ بھی ہے۔ ٹھیک، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا بیان کر رہا ہے کہ جب وہ داخل ہوا تو وہ اپنے اوپر ظلم کر رہا تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا، اس نے کہا مجھے نہیں لگتا کہ کبھی یہ چیز کبھی برباد ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، وما اظن، اور نہیں، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا، الساعہ، کس چیز کو، قائمہ، کہ کوئی قیامت ویامت آنے والی ہے، یعنی کہ اس کے اوپر آلریڈی ڈسکس ہو گیا ہوگا اس کا اپنے ساتھی سے، ٹھیک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی بیان نہیں کرا، تو اس نے خود ہی کہہ دیا کہ تم جو بات کرتے ہو نا قیامت آئے گی اور یہ وہ، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، میں اس بات کو بالکل بھی نہیں مانتا۔ ٹھیک ہے، تو اس نے پہلے تو اس نے اوپر تکبر کیا کہ کوئی چیز کبھی ختم نہیں ہوگی میری، دوسرا کیا کہ کوئی قیامت ویامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت نہیں آئے گی یعنی آخرت نہیں ہوگی، اور آخرت نہیں ہوگی یعنی کہ حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ مرنے کے بعد کا جو حساب کتاب کا جو ایک سین ہوتا ہے نا، اکثر لوگوں کے ذہنوں سے جو خالی ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے لوگ دنیا کے اندر غلطیاں کرتے ہیں، لوگ دنیا کے اندر چیٹنگ کرتے ہیں، لوگ دنیا کے اندر دھوکے بازیاں کرتے ہیں، لوگ اپنی دنیا کے اندر، اپنے خاندان کے اندر، اپنے رشتہ داروں کے اندر، اپنے ملنے والوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے آفس میں، ہر جگہ جہاں پہ اس کا موقع ملتا ہے کیا کرتا ہے، ایک انسان دھوکے بازی کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ذہن اور بھلے وہ نماز پڑھتا ہوگا، وہ روزہ بھی رکھتا ہوگا، ہر سال عمرے بھی کرتا ہوگا، جب موقع ملے گا تو وہ حج بھی کرتا ہوگا یا حج کیا بھی ہوگا، لیکن یہ چیز اس کے ذہنوں سے، یہ چیز اس کے خیال سے جو ہے بالکل وہ ہوگی کہ اس کو کوئی حساب کتاب بھی دینا ہے۔ تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کنسرن ہے کہ اگر انسان بھلے ہی نماز روزے سب کچھ کرتا ہو، لیکن اگر اس کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے یہاں حساب دینا ہے، تو یعنی کہ پھر وہ غلطیاں کر سکتا ہے، بلنڈرز کر سکتا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ ٹھیک، تو یہاں پر یہ بندہ یہی کام کرنے جا رہا تھا، اور اس نے ابھی کر بھی دیا تھا، اور آگے کچھ اور بھی کرے گا، یہ جو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بیان کرے گا آگے، کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ الساعۃ قائمہ، کوئی قیامت آنے والی ہے، وَلَئِن رددت، اور البتہ اگر میں لوٹایا گیا، یعنی کہ اگر قیامت آ بھی گئی، تم کہہ رہے ہو میں مر بھی گیا اور اللہ کے پاس چلا بھی گیا، اِلَىٰ ربی، اپنے رب کی طرف، لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلَبًا، البتہ میں ضرور پاؤں گا بہت بہتر، جو کیونکہ مجھے یہاں پر بھی ملا ہے، اللہ کی بہت نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، تو اوپر بھی مجھے بہت ملے گا۔ ٹھیک، جو میرا انجام ہوگا وہ بھی میرا بہت اچھا ہوگا۔ اب سنیے، اس کا جو دوست ہے، اس کا جو بھی ہے جس سے یہ ڈسکس کر رہا ہے، اب وہ اس کو نصیحت کرتا ہے، وہ کہتا ہے قال له صاحبہ، کہا اس کو اس کے ساتھی نے، کیا کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ اس سے بات کر رہا تھا، اکفرت بالذی خلقک، کیا تو انکار کرتا ہے، کیا تو کفر کرتا ہے، بالذی، اس کے ساتھ، اس ذات کا، خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا۔ ٹھیک، یعنی جس نے تجھ کو پیدا کیا تو اس کا انکار کر رہا ہے، من تراب، کس چیز سے پیدا کیا، مٹی سے۔ اللہ تعالیٰ کئی بار بتاتا ہے کہ دیکھو تم کہاں سے آئے ہو، تو اسی طرح سے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ تم اپنے رب کا تم انکار کر رہے ہو، یعنی تم آخرت کا انکار کر رہے ہو، ٹھیک ہے، اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر میں گیا بھی تو مجھے سب اچھا ہی ملے گا، ٹھیک، تو اگر گیا تو، ٹھیک، کنڈیشن لگا دی اس نے، جبکہ اسی نے تم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سوچیں انسان دنیا کے اندر بھی کتنا تکبر کرتا ہے، دنیا کے اندر انسان کتنی ہٹ درمی کرتا ہے، کتنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے، کتنے لوگوں کے حقوق کھا جاتا ہے،
ٹھیک، اس کی طرف سوچتا بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں سوچتا چلو اپنے معاملات کو سیٹل کر لیں، وہ گھر کا ہو، خاندان کا ہو، محلے والوں کا ہو، رشتہ داروں کا ہو، جہاں پر جس کو اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری دی ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں بٹھایا ہے، کوئی کسی آفس کا مینیجر ہوگا، کوئی کہیں کا پرنسپل ہوگا، کوئی سبزی بیچتا ہوگا، کوئی آم بیچتا ہوگا، کوئی کسی کہیں کا منسٹر ہوگا، کوئی کہیں کا آفیسر ہوگا، کیا سب کے سب ایمانداری سے کام کرتے ہیں؟ ہر انسان صرف اپنا دیکھے سب سے پہلے، کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے یہاں کیا اس چیز کا حساب نہیں ہوگا آخرت میں؟ یہ بہت بڑا ایک سوال ہے جو لوگوں کے ذہنوں سے شاید اوجھل ہے، ٹھیک، جس کو جہاں پر جو موقع ملتا ہے وہ وہاں پہ چوری کرتا ہے۔ چوری مطلب یہ نہیں ہوتی کہ کسی کا جو ہے نا چوری، آپ نے تجوری کھولی اور پیسہ نکال لیا۔ کسی کو اگر آفس جانا ہے، اس کا معلوم ہے آفس ٹائم صبح 9 بجے سے 5 بجے تک ہے، تو وہ 1 گھنٹہ لیٹ جائے گا، کیا کہ وہ طبیعت خراب تھی۔ یہاں پہ کیا یہ چوری نہیں ہے؟ کیا اس کا اللہ کے یہاں حساب نہیں ہوگا؟ ٹھیک، ایک کانٹریکٹر ہے، اس کو ایک پروجیکٹ ملا، اس کو ایک کام ملا کہ بھائی تم کو سڑک بنوانا ہے لوگوں کے لیے، تم نے پورے 1 کروڑ روپے لیے، تم نے اس میں سے 50 لاکھ خود کھا لیے، 50 لاکھ کی تو سڑک بنوا دی۔ کیا اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہوگا؟ گھروں کے جو مسائل ہوتے ہیں جہاں پہ عدل و انصاف نہیں ہو پاتا، اب کئی جگہ پہ اس طرح کے واقعات سننے میں آتے ہیں کہ گھروں کے اندر فساد ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کیونکہ اس کو زیادہ مل گیا، اس کو کم مل گیا، اس کو ایسا ہو گیا، اس کو ایسا ہو گیا، جو گھروں کے اندر فرق لوگ کر جاتے ہیں کبھی بھائی بہنوں میں یا کسی میں۔ تو کیا اللہ کے یہاں اس کا حساب نہیں ہوگا؟ بڑے سوالات ہیں، انسان کو چاہیے کہ ہر انسان اپنے گربان میں جھانکے اور دیکھے کہ اللہ نے اس کو کہاں بٹھایا ہے، کیا مقام دیا ہے اور وہ کیا کر رہا ہے۔ ایک اگر بیٹا ہے، اس کی ماں بھی زندہ ہے، اس کی شادی ہو گئی، اس کی بیوی بھی ہے، دونوں کے اس کے الگ الگ حقوق ہیں، وہ کسی کو اوپر کسی کو نیچے نہیں کر سکتا، اس کو بیلنس لے کے چلنا ہے، ذمہ داری ہے اللہ کی طرف سے دی ہوئی۔ کیا اس کا حساب نہیں ہوگا کہ صرف نماز کا ہی ہوگا کہ تم نے فجر پڑھی کہ نہیں پڑھی اور ظہر پڑھی کہ نہیں پڑھی؟ یہ کس کا ہوگا؟ یہ اپنے آپ میں سوال ہے کہ اللہ کے یہاں حساب کس کا ہوگا؟ ٹھیک، تو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا اس کے ساتھی کو کہ وہ اس سے بات کر رہا تھا کہ تو انکار کرتا ہے بالذی، اس ذات کا، خلقہ کا، جس نے تجھے پیدا کیا، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر تم کو ایک مرد، تم کو ایک شخص بنایا، لیکن هو اللہ، لیکن وہ اللہ ہے، ربی، میرا رب، ولا اشرک، اور نہیں میں شریک ٹھہراتا، بربی، اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی۔ جبکہ معذرت کے ساتھ اوپر کہیں پر بھی ابھی تک اپن نے جو ٹاپک پڑھا، جو ایک نیا ٹاپک یہاں پہ سٹارٹ ہوا ہے یہ باغ والوں کا، اس میں ابھی کہیں بھی مورتی پوجا، پتھر پوجا، قبر کی پرستش، اس کا کوئی ذکر نہیں آیا ہے۔ لیکن وہ یہاں پہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو اس شخص نے کس کو شریک ٹھہرایا تھا؟ ٹھیک، آیت نمبر 38، اس کو بھی ذہن میں رکھیے گا کہ اس شخص نے کس کو شریک ٹھہرایا تھا۔ ٹھیک ہے نا، اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اب یہ شخص یہاں پہ کیا نصیحت کر رہا ہے؟ یہ شخص نصیحت کر رہا ہے اس مالدار انسان کو، وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں، اپنے باغات میں، قُلْتَ، تو نے یہ بات کیوں نہیں کہی، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہے بس اللہ کا ہے، لا قوت، نہیں ہے کوئی قوت مگر اللہ کی، ان ترنے، اگر تو دیکھتے تم ہو مجھ کو، اگر تم مجھ کو دیکھ رہے ہو، انا اقل، کہ میں کم ہوں، اقل، میں کم تر ہوں، میں کم ہوں، من کا، تجھ سے، مالم و ولدا، مال میں بھی اولاد میں بھی، نہ میرے پاس، اس نے کیا کہا تھا کہ میرے پاس مال بھی ہے، میرے پاس باغات بھی ہیں، میرے پاس نفر بھی ہیں۔ یہاں پہ یہ شخص کہہ رہا ہے دیکھو میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے کیا کہا کہ دیکھو میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، ٹھیک، ولا اشرک بربی احد۔ اس کے بعد یہاں پر اللہ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے یہ بات کیوں نہیں کہی، جبکہ میرے پاس تو مال بھی کم ہے، میرے پاس تو اولاد بھی کم ہے۔ فعسیٰ ربی، تو امید ہے کہ ربی، میرا رب، ان یعطینا، کہ دے دے مجھ کو، خیرہ، خیر، بہتر۔ خیر کیا ہوتا ہے؟ مال کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہے، پراپرٹی کا، جائیداد کا، اولادوں کا زیادہ ہونا خیر نہیں ہے۔ خیر وہ ہے جس کے اندر برکت ہو، وہ چیز خیر ہے۔ 1 روپیہ ہے آپ کے پاس، 10 روپیہ ہے، 100 روپیہ ہے، لیکن اللہ نے اس میں برکت دے دی، آپ کی زندگی میں کوئی تکلیف نہیں ہے، کوئی آپ کی زندگی میں پریشانی نہیں ہے، کوئی آپ کی زندگی میں بیماریاں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے خیر ہے۔ آپ کروڑ روپے کما رہے ہو، ٹینشن آپ کے ساتھ ہیں، بیماریاں ہیں، بچے بیمار ہو رہے ہیں، بچے گر گئے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، لاس ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خیر نہیں ہے۔ خیر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کم دے، اللہ تعالیٰ نے لیکن اس کے اندر ہر چیز میں بھلائی رکھے، وہ چیز خیر ہے۔ کوئی ٹینشن نہیں ہو، وہ چیز خیر ہے۔
تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا دے کہ دے دے مجھ کو خیرہ بہتر من جنتک تیرے باغ سے، جو بھی تیرے باغ ہے نا اس سے مجھے اللہ تعالیٰ کیا دے خیر دے، ویرسلا اور بھیجے علیہا اس پر حسبانا ایک عذاب۔ یہاں پہ کئی بار کیا ہوتا ہے کہ جب اپن اپنے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں نا تو اپن بہت محتاط رہ کے بات کرتے ہیں کہ یار کسی کو برا نہ لگ جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو جائے، کسی کا دل نہ دکھ جائے۔ تو ظاہر سی بات ہے یہاں پر یہ جو ڈسکشن ہو رہا ہے دو لوگوں کا، ٹھیک ہے، اور ان دو لوگوں میں ظاہر سی بات ہے وہ جو مالدار شخص تھا اس نے کسی آوارہ کسی ایسی پھرنے والے سے تو کوئی ڈسکس کیا نہیں ہوگا، وہ اس کا ملنے والا ہی شخص ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر وہ اس کو یہاں پہ کلیئر کٹ بات کر رہا ہے۔ تو یہاں سے ایک نصیحت کیا ملتی ہے کہ بات کرو حکمت کے ساتھ لیکن کلیئر کٹ بات کرو۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب دے دے مجھ کو بہتر، ٹھیک، تیرے باغ سے، اور ویرسلا اور بھیجے علیہا اس پر حسبانا ایک عذاب من السماء آسمان سے، فتصبح صعیدا زلقا اور کیا ہو جائے یہ بالکل کیا ہو جائے یہ چٹیل میدان ہو جائے، ٹھیک، کلیئر اس شخص نے یہ بات کری کہ یہ ایسا ہو جائے۔ او یصبح ماؤہا یا ہو جائے پانی اس کا غورا گہرا، فلن تستطیع لہ طلبا تو ہرگز نہیں تم استطاعت رکھتے اس کے لیے کہ یہ طلب کرنے کی، یعنی جب تم یہ سب کام کر رہے ہو تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہو، ظاہر سی بات ہے پانی نیچے چلا گیا، پھر تم اب استطاعت نہیں رکھتے کہ تمہارا پانی واپس آ جائے۔ سوچیں آپ پانی کا مسئلہ کتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اپن نے جو ابھی اوپر پڑھا اس میں جو اس کا بزنس کا سیٹ اپ تھا، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تھا کہ 2 باغ تھے انگوروں کے اور اس میں کھیتی بھی ہو رہی ہے، چاروں طرف سے کھجوروں کا پروٹیکشن وال بھی ہے، کھجوریں بھی آ رہی ہیں خوب، اس میں پھل فروٹ سب پھل بھی اور ساری چیزیں بھی آ رہی ہیں، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیا کرا نہر بھی جاری کر دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ آسمان سے عذاب آ جائے، دوسرا کہہ رہا ہے اگر اس کا پانی گہرا ہو جائے گا تو تم کیا کرو گے، پانی نیچے اتر گیا تو تمہارے پاس کوئی مشین ہے نہیں، پھر تم کیا کرو گے۔ سوچیں آپ، اپنے آپ میں بہت بڑا سیٹ اپ ہے، اگر پانی نہیں ہو تو آپ کی ساری تجارت فیل، ٹھیک ہے نا، تمہارا لائف لائن ہے آپ کی تجارت کی۔ پھر ہوا کیا؟ اس کے بعد کوئی ڈسکشن نہیں ہوا، وہ بات وہیں ختم ہو گئی، لیکن ہوا وہی کہ جو اس شخص نے کہا تھا، اور وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا۔ کیا ہوا پھر؟ اور وہ گھیر لیا گیا اپنے سارے پھلوں کے ساتھ، اپنے سارے باغیچے کے ساتھ۔ تو کیا ہوا؟ شروع ہوا یقلب، الٹ پلٹ کرنا اپنی دونوں ہتھیلیوں کو، یعنی کہ اس نے بات سمجھا دی، اس کو بات سمجھ میں نہیں آئی، تھوڑا سا وقت گزر گیا، رات گزر گئی، جو بھی ہوا ہو، لیکن پھر وہ وقت آیا جب اس نے دیکھا تو وہ عذاب میں گھر چکا تھا اور اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے ہتھیلیوں کو ایک دوسرے کے اوپر مسل رہا تھا، پھیر رہا تھا، علی ما انفق فیہا، اور اس کے اوپر کہ جو اس نے خرچ کیا تھا اس میں، وہی خاویہ، اور وہ گرا پڑا تھا علی عروشہا اپنی چھتوں پر، یعنی وہ جو باغ تھا نا وہ پورا کا پورا الٹ چکا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وَيَقُول یا لیتنی، اے کاش کہ میں لم اشرک، نہ میں شریک ٹھہرا تھا اپنے رب کے ساتھ احد، کسی کو۔ یہ شرک والا لفظ یہاں پہ دوسری بار آیا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے کس میں آیا تھا؟ اس سے پہلے آیا تھا آیت نمبر 38 میں، جب اس نے کہا تھا کہ میں اپنے رب کے ساتھ، وہ جو نیک شخص تھا جب اس کو سمجھا رہا تھا، جس نے کہا تھا کہ بھائی میرے پاس تو بہت کم چیزیں ہیں، میرے پاس تو لوگ بھی کم ہیں، میرے پاس تو کھیتی بھی کم ہے، سب کچھ کم ہے، لیکن میں تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ میں نے اس ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ جبکہ اوپر کوئی مورتی پوجا، کسی پتھر پوجا، یا کیا نام ہے کسی مزار کو مطلب وہ کرنا، اس کا کوئی ذکر نہیں تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر بھی وہ شخص کیا کہہ رہا ہے کہ کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ تو یہاں پر کس شرک کی بات ہو رہی ہے؟ ٹھیک، یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا کنسرن ہے، ٹھیک۔ آگے کیا تھا؟ ولم، اس کو اپنے انشاءاللہ ہوتا آخر میں اس کو کنکلوڈ کریں گے، جب ختم کریں گے اس ٹائم اس کو میں انشاءاللہ تعالیٰ اور دیکھ لوں گا۔ ولم تکن لہ فئۃ، اور نہ تھی اس کے لیے کوئی جماعت، ینصرونہ، جو مدد کرتی اس کی، من دون اللہ، اللہ کے سوا، وما کان منتصرا، اور نہ تھا وہ مدد کرنا، لیکن کوئی جس جو اس سے کہہ رہا تھا نا، اس نے کہا تھا میرے پاس بہت نفر ہے، میرے پاس مال ہے اور یہ تو جب اللہ کا عذاب آیا کسی نے بھی اس کی مدد نہیں کر سکا، کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکا۔ اللہ کا عذاب ایسے ہی آتا ہے،
انسانی آج کے وقت میں غور کریں، ایک انسان تاجر ہوتا ہے، بڑا بزنس مین ہوتا ہے، بڑا کسی اچھی جگہ جاب کر رہا ہوتا ہے، دیکھتا ہے تو بھائی راتوں رات کیا ہوا، اس کی بھائی جاب چلی گئی، بھائی راتوں رات کیا ہوا، بھائی لاکھوں کا نقصان ہو گیا، کروڑوں کا نقصان ہو گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ جس طرح سے اس نے شرک کیا، اس نے کیا شرک کیا، ٹھیک۔ آخری آیت پڑھ لیتا ہوں پہلے، ہنالک، اس ٹاپک کی آخری آیت، ہنالک الولایا، اسی جگہ مدد، للہ الحق، اللہ ہی کے لیے ہے جو برحق ہے، ہوا خیر ثواب، وہ بہتر ہے بدلے کے اعتبار سے، وخیر عقبہ، اور وہ بہتر ہے انجام کے اعتبار سے۔ تو انسان کو یہ بات بہت غور کرنے کی ہے یہاں پر، ہر انسان کو کہ یہاں پر اس نے کون سا شرک کیا، یہاں پر اس نے کون سا شرک کیا۔ تو یہاں پر یہ کون سے شرک کی بات ہے، یہ اپنے آپ میں دراصل ایک ٹاپک ہے جو انسان کو سوچنا چاہیے۔ اس کے لیے میں آپ کو فی الحال 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں تقریباً، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پر اس شرک کا ذکر کرا ہے، ٹھیک ہے، کہ یہ کون سا شرک ہے۔ اس کی میں آپ کو ابھی فی الحال ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کا جو ہے ایک الگ سیشن میں اس کو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، جہاں پر یہاں پر یہ آ رہا ہے فلا، جیسے کہ یہ سورہ طٰہٰ ہے، ٹھیک، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فلا یسدنک، بس نہ روکے تجھ کو، عنہا، اس کے بارے میں، من لا یؤمن، جو نہیں مانتا، جو نہیں ایمان رکھتا، بہا، اس پر، واتبع، اور پیروی کرتا ہے، ہوا ہو، اپنی خواہش نفس کی، فتردا، ٹھیک، کہ جو ہلاک ہو جائے۔ تو یہ بھی اپنے آپ میں ایک شرک ہے کہ جس میں انسان کیا کرتا ہے، جس میں انسان کرتا ہے اپنی خواہش نفس جو ہوتا ہے نا، انسان کا خواہش، انسان کا دل، انسان اس کی پیروی کرتا ہے۔ اس کی ایک اور آیت کو بس میں اگزامپل دے کر یہاں پر اس ٹاپک کو انشاءاللہ تعالیٰ کلوز کروں گا، اور کہ یہاں پر آیت نمبر 23 ہے سورہ جاثیہ کی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جس نے کیا کیا، بنا لیا الہ، اپنا الہ بنا لیا، اپنا خدا بنا لیا، کس کو، اپنی خواہش نفس کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور بھٹکا دیا اس کو اللہ نے۔ تو سب سے پہلا کام کیا ہوا، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ انسان ہے، اس کے سامنے بات آ گئی کہ حق یہ ہے۔ وہ جو شخص تھا غریب، وہ جو شخص تھا جس کے پاس مال بھی کم تھا، جس کے پاس باغ بھی کم تھا، جس کے پاس نفر بھی کم تھے، اولاد بھی کم تھی، اس نے اس شخص کو سمجھایا کہ تم ایسا مت کرو، تم جب تم اپنے باغ میں داخل ہوئے، جب تم اپنے آفس میں داخل ہوئے، جب تم اپنے بزنس کے ہب میں، بزنس سیٹ اپ میں جب تم داخل ہوئے، تو تم کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، لا قوت الا باللہ، یہ کہنا چاہیے تھا، ماشاء اللہ لا قوت الا، لیکن تم نے ایسا نہیں کہا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس نے رجوع نہیں کرا، اس نے کیا کرا، اس نے اپنے دل کی پیروی کری، اس نے کیا کہا کہ میں شرک نہیں کرتا، جبکہ میں نے پھر اس ٹائم بھی یہ بات کہی تھی کہ جبکہ وہاں پہ کوئی شرک کی بات نہیں ہوئی ہے، اور جہاں پر یہ ٹاپک کلوز ہو رہا ہے، جب باغ تباہ ہو گیا تو اس شخص نے بھی کیا کہا، اس شخص نے بھی یہ بات کہی کہ کاش میں اپنے نفس کی، کاش میں شرک نہیں کرتا۔ کون سا شرک، وہاں تو کوئی ٹاپک ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم لوگ پتھروں کی پوجا مت کرنا، تم لوگ مورتیوں کی پوجا مت کرنا، تم یہ مت کرنا، جنرل بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جس نے اپنی خواہش نفس کی پیروی کری، اس نے کیا کرا، اس نے اللہ کے ساتھ شرک کرا ہے۔ اب ہر انسان جو یہاں پر ہے وہ صرف یہ دیکھے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا صلاحیتیں دی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں کہاں پر رکھا ہے، ٹھیک، اور اس کے بعد وہ کیا کر رہا ہے، یہ اپنے آپ میں کنسرن ہے۔ تو ہر انسان یہ بات سوچے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے کہاں پر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا ہے سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی کے اندر، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کر سکتا ہے، وہ بحیثیت مسلمان، وہ بحیثیت انسان وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر وہ خالی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہ خالی روزے رکھ رہا ہے، اس کے بعد اگر اللہ نے اس کو کہیں کا مینیجر بنایا ہے، اللہ نے کہیں کو اس کو امپلائی بنایا ہے، وہ کہیں پہ کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن کام کے اندر وہ ایمانداری سے کام نہیں کرتا، اس کا آفس کا ٹائم ہے صبح 9 بجے سے لے کے شام کو 6 بجے تک، لیکن وہ 1 گھنٹے کی ڈنڈی مار جاتا ہے، 2 گھنٹے بریک پر چلے جاتا ہے، ٹھیک، نماز پڑھنے آتا ہے تو 1 گھنٹے بعد نماز پڑھ کر آتا ہے۔ یہ کیا ہے کہ اللہ کے اس کا حساب نہیں ہوگا کہ تم کسی کا حق تو نہیں مان رہا ہے۔ ایک آفس میں اگر ایک مینیجر ہے، 4 لوگ اس کے نیچے کام کر رہے ہیں، اور وہاں پر اگر وہ عادل کے ساتھ کام نہیں کر رہا، اب وہ مینیجر اگر فرق کرتا ہے، کسی کو کام زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، تو کیا یہ اللہ کا حساب نہیں ہوگا؟
اگر کوئی گھر کے اندر بڑا ہے، خاندان میں کوئی بڑا ہے، اور اگر وہ کسی کے اوپر ظلم زیادتیاں کرتا ہے، کوئی خاندان میں کچھ ہوتے ہیں نا، غریب لوگ بھی ہوتے ہیں، خاندان میں کچھ لوگ مالدار بھی ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو پورے خاندان کا ایک امیر بنا ہوا ہے، خاندان کا بہت بڑا بنا ہوا ہے، وہ غریبوں کو دبا رہا ہے، اور جو خاندان کے غریب لوگ ہیں اور جو خاندان کے مالدار والے لوگ ہیں ان کو ذرا زیادہ عزت دے رہا ہے، تو کیا اس کا حساب نہیں ہوگا؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری بات یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو جہاں پہ رکھا ہے وہ اپنی حیثیت سمجھے، اپنی ذمہ داری سمجھے، اور اس ذمہ داری کو ادا کرے، اور ہر وقت کیا کرے؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، اور کوشش اس کو مستقل یہی کرنا ہے کہ وہ کسی بھی طرح سے اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں کبھی بھی لے کر نہیں آئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ یہاں پہ بھی کامیاب ہوگا، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔